بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ آج کی سب سے بڑی اور اہم نیوز جس کا لوگ شدت سے اور مدت سے انتظار کر رہے تھے کہ آخرکار سعودی عرب کب یمن میں امن کی بات کرے گا اور کب وہ حوثیوں سے، جو کہ یمن میں جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف سعودی لیڈ کولیشن کی طرف سے جنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف حوثیوں کی طرف سے ہو رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے حوثی اپنی طرف صحیح ہیں، سعودی جو لیڈ کولیشن ہے وہ اپنی طرف صحیح ہیں۔ کوئی بات کا حل نہیں نکل رہا تھا، مگر آج اس پورے معاملے کا ایک نچوڑ سامنے آیا ہے اور سعودی حکومت نے کچھ ایسی تجاویز پیش کی ہیں جس کے بعد لگتا ہے ایسا ہے کہ یمن میں امن قائم ہو سکے گا۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اب ہم بات کریں گے اس کو ذرا تفصیل میں کہ آخر یہ کیا کہانی ہے، سعودی عرب نے ایسی کیا پیشکش کی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب نے ایک طرف قازقستان سے اپنے 2 سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں جو کہ مقامی طور پر بنائے گئے تھے، اور ان کا میجر جو مقصد تھا، مین مقصد وہ یہ تھا کہ وہ اپنے میری ٹائم، مطلب جو اپنی کوسٹل بیلٹ ہے اس کی حفاظت کے لیے رکھیں۔ مطلب حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اس کی مانیٹرنگ اور ٹریکنگ کے لیے رکھیں کہ جو ان کی آئل فیلڈز کے اوپر آئے دن حملے ہوتے رہتے ہیں، اور اب تو انٹر سٹی حملے بھی ہو رہے ہیں۔ ریاض میں آپ نے دیکھ لیا آئل فیسلٹی کے اوپر حملہ کیا گیا، چاہے وہ ڈرون ہو، میزائل ہو یا خودکش بمباری ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ جو سیٹلائٹس بھیجی ہیں، ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ وہ فوٹوگرافی اور پوری مانیٹرنگ کر سکیں کہ کوئی بھی خطرہ ہو تو اس کی جانکاری جو ہے وہ سعودی مانیٹری ڈپارٹمنٹ کو بھیج سکیں۔ خیر، وہ جو 2 سیٹلائٹس تھیں ان کی لانچنگ میں تاخیر ہوئی، حالانکہ یہ 2 دن پہلے لانچ کیا جانا تھا، مگر عین اچانک اس وقت لانچ معطل کر دیا یا تعطل کا شکار کر دیا گیا جب کہا گیا کہ وہاں پر کوئی خرابی آ گئی ہے۔ خیر، خرابی آئی، اس کے بعد آج صبح جو ہے ہم نے دیکھا کہ سعودیہ کے 2 سیٹلائٹ خلا میں تیار تھے اور وہ نکل چکے۔ اب سینیریو یہ ہے کہ یہ تو ایک خبر تھی، اس کے بعد جو مین خبر ہے جس کے بارے میں پوری دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت ہے، کیونکہ اس سے پہلے، آج سے پہلے ہم نے دیکھا نہیں کہ سعودیہ کی طرف سے، خاص طور پہ آل سعود جو اپنا کاروبار بچانے کے لیے طرح طرح کی کام کرتے رہتے ہیں۔ اور میں یہاں پہ ایک بات روکوں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سے لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں کہ شاید ہمیں ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے مجھے، اور میں اس لیے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی سیاست کے اوپر بات کرتا ہوں۔ تو بھائی، ایران سے مجھے کیوں فنڈنگ ہوگی اور کس لیے ہوگی؟ خیر، ان تمام باتوں سے بیکار ہے ان باتوں کے اوپر، کیونکہ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ حقائق پہ مبنی ہو، چاہے وہ کسی کا بھی ہو۔ اگر آپ کوئی میرا بھائی بھی اگر کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوگا تو میں ضرور اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا کہ بھائی آخر یہ کیا کر رہے ہو، اور ہمارا کام ہے آپ کو تجزیہ پیش کرنا۔ آپ کسی کو اچھا برا آپ خود اپنے اس پہ جانچتے ہیں، آپ کے اپنے پیرامیٹر سے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی کے مذہب کے اوپر وہ بات نہیں کی، مگر میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ مسلمانوں سے، کیونکہ چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، سلفی ہو، وہ ان سب کو، یہود و نصارہ جو ہیں وہ مسلمان کیٹر کرتے ہیں اور وہ ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سے مسلمان ہی مسلمان کے خلاف سازشیں کرتے پھر رہے ہیں، جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے رہے کہ مڈل ایسٹ کی سیاست میں بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جو ایک طرف اتحادی ہیں تو دوسری طرف دشمن بھی ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ حزب اللہ کیا کر رہی ہے، تو حزب اللہ اپنے جو ان کے مقاصد ہیں وہ ان کے لیے سیریا میں کام کر رہی ہے۔ اب اسی طریقے سے بشار الاسد کے بارے میں اگر کہیں کہ حزب اللہ بشار الاسد کی ہے تو وہ آپ کہیں گے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے، یا آپ کہیں گے کہ نہیں یہ دونوں ایک سے ہیں۔ خیر، یہ ایک بڑی کنٹروورسی اور کانسپائریسی ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلمانوں کے خلاف کتنا زہر بھر دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اتنی نفرتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ باہر والا آپ کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے اور اندر والے آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ یہ کتنا ہی اچھا ہو کہ باہر والے اگر ان کو روکنے کے لیے اندر والے متحد ہو جائیں اور پہلے اپنے ان معاملات کو حل کرنے کی طرف توجہ دیں، اور ساتھ ساتھ باہر والوں کے لیے جو ہے وہ ایک مکے کی مانند ہو جائیں۔ کھلی انگلیاں اگر ہوتی ہیں تو وہ الگ الگ ہوتی ہیں، مکہ ہوتا ہے تو پورا طاقت سے بڑھتا ہے۔ یہ بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ سوچ بدلنا، کہ دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی کر رہا ہو۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں سیاست چل کیا رہی ہے، سعودیہ کیا کر رہا ہے، یمن میں سعودیہ کیا کر رہا ہے، اور یمن میں حوثی کیا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے حوثی بھی جو ہیں وہ کسی تخریب کاری میں کا شکار ہوں،
مگر آپ کے اپنے اتنے کارنامے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ تخریب کاری کر رہے ہیں، جو کہ آپ کو لگتا ہے. ایک طرف میں کہوں گا کہ یہ حوثی جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور آپ تخریب کاری کر رہے ہیں، تو وہ بالکل صحیح ہے. حوثیوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں گا تو مجھے لگے گا کہ سعودی جو ہیں وہ غلط ہیں، دونوں ایک ٹیبل ٹاک پہ نہیں آ رہے. اور آج کا دن وہ دن ہے جب سعودیہ نے یمن میں امن معاہدے کی پیشکش کی ہے، اور اس میں سب سے پہلا اسٹیپ جو لیا ہے انہوں نے کہا ہے حدیدہ ایئرپورٹ کے اوپر اپنی انہوں نے لاک ڈاؤنس تھی وہ ان کی میں آسانی کی ہے، جہازوں کی آمد و رفت کو جو ہے وہ بحال کیا ہے. کہا گیا ہے کہ بہت ہی زیادہ شرائط نرم کر دی گئی ہیں، اب تجارت بھی ہو سکے گی. دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس معاہدے کے اعلان سے پہلے، فورن منسٹر کے اعلان سے پہلے ایک ایئر اسٹرائک ہوئی اور گرین پورٹ کے اوپر حملہ بھی کیا گیا، اور جس میں بہت زیادہ نقصان ہوا، خوراک کی قلت، اور کیونکہ وہاں پہ اسٹوریج ہاؤسز تھے جو کہ نقصان پہنچا جن کو. اور ایٹ دی اینڈ سینیریو یہ ہے کہ جو بھی کرے، چاہے سعودیہ اٹیک کرے یا حوثی اٹیک کریں کسی کے اوپر، نقصان یمن کا ہی ہے، ان کے اپنے ہی باشندوں کا نقصان ہے. اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ کون اس کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ حوثیوں کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے. سنا میں جو ہے وہ حوثیوں کی ایک فیکٹری ہے جس میں ڈرون اور میزائلز بنتے ہیں، اور وہی ڈرون اور میزائلز جو ہیں وہ سعودی فیسلٹیز کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. مگر یہ پہلا موقع ہے کہ سعودیہ کے فورن منسٹر نے یمن معاہدے کے اوپر بات کی ہے، اور یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے. اس بات کے اوپر عالمی میڈیا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ آخر سعودیہ کیا کر رہا ہے، ریبلز کے ساتھ جو باغی ہیں ان کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہا ہے. حالانکہ ان کو تو مارنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ ریبلز ہیں، باغی ہیں، تو آپ پچھلے 10 سال دیکھیں کہ آپ نے کھنڈر بنا دیا یمن کو بھی. سیریا میں آپ دیکھیں آپ نے کیا کیا. تو یہ کرنے والے کون تھے؟ آپ چاہے آل سعود کا کاروبار سے بڑا گہرا لگاؤ ہے، مسلمانوں کے جذبات نہیں سنتے، سمجھتے نہیں ہیں، مگر کیا واقعی ایسا ہے بھی، یا پیچھے سے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو چالیں ہیں دشمن کی وہ آپ دونوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں؟ خیر، ہم امید یہ کرتے ہیں کہ دونوں ممالک آپس میں بیٹھیں اور دونوں گروہ بیسکلی وہ گروہ آپس میں بیٹھیں اور اپنے مسئلوں کو سارٹ آؤٹ کریں، اور سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد اندرونی طور پر حل کریں، نہ کہ باہر والے کو مداخلت کرنے کی بات کی جائے. سن 2017 ہو، سن 2018 ہو، یہی وہ حدیدہ پورٹ ہے جس کے اوپر یو ایس نے آ کے حوثیوں کو کہا تھا کہ آپ یہ کنٹرول چھوڑ دیں. وہ بالکل چلے گئے، اس جگہ سے انہوں نے کنٹرول چھوڑ دیا. مگر کیوں چھوڑا؟ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پورٹ کو تباہ کریں تاکہ ملک کا نقصان ہو. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ پورٹ تباہ کیا جا سکتا تھا مگر اسے چھوڑ دیا گیا. تو اگر وہ باغی جو ہیں وہ ملک کا نہیں سوچتے تو وہ اسی وقت تباہ کرتے اور نکل جاتے. مگر آپ نے دیکھا کہ یو این بیچ میں پڑا اور اس نے یہ کام کروایا. دیکھتے ہیں کہ اس وقت نیکسٹ سچویشن کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی آدھا گھنٹہ قبل آنے والی رپورٹ ہے کہ سعودیوں نے اعلان کیا ہے. اس کی نیکسٹ اپڈیٹ بھی آپ کو دیں گے جس میں ہم بتائیں گے کہ اس وقت حوثیوں کی طرف سے کیا جذبات ہیں، کیا ان کا رد عمل آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ عالمی لیڈران کا کیا رد عمل آ رہا ہے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.